سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر ہم اور آپ مل کر والی کون و مقام خسرو خوباں شہنشاہ دو جہاں سیاہ لامکاں، کعبہ کے بدر و دجا طیبہ کے شمس و دعا شافع روز جزا دافع جملہ بلا، یعنی بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، بعد نماز مغرب سے لے کر اب تک آپ ہماری جماعت کے بے باک خطبہ وہ محتشم شعراء و ثناخوان مصطفیٰ سے آپ نے نعت و منقبت اور خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے دسترخوان کا میں مہمان بننے کے لیے حاضری خدمت آیا ہوں۔ آپ یہ محبت کے ساتھ ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اور اسٹیجوں سے عداوت کی کرنیں تو بکھیرتی ہیں، لیکن دنیا میں ایک ہی اسٹیج ہے جسے منبر باقی مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جہاں سے انسان کو انسانیت کا ہر ایک پاٹھ پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا پاٹھ نہیں جو پاک منبر باقی مصطفیٰ سے پڑھایا نہ جاتا۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس طرح کی محافلوں میں کثرت کے ساتھ نہیں، قلت کے ساتھ آتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ سنتے نہیں، زحمت کے ساتھ سنتے ہیں۔ میری عادت و فطرت یہ نہیں کہ میں اپنی موضوع اور محفل کے خلاف تقریریں کروں، اس لیے کہ تقریر کرنا میرا کوئی نیا کام نہیں، بلکہ عمر اگرچہ چھوٹی ہے لیکن بچپنے سے میں تقریریں کرتا آ رہا ہوں۔ لیکن میری تقریر کا مقصد و منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس تک کچھ پیغام ایسا جائے کہ جس پر عمل کرے تو انسان یہاں بھی کامیاب رہے، وہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہاں کی کامیابی ہر کوئی جانتا ہے کہ عارضی ہے، وہاں کی کامیابی عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ محبت سے بولتے رہیں سبحان اللہ۔ آپ نے اچھی تقریر حضرت علامہ مولانا مقرر ہرد العزیز حضرت بڑے بھائی قاری اسرافیل صاحب سے آپ نے سماعت کی۔ ماشاءاللہ، میں تو شروع سے جانتا تھا کہ اچھی خطیب ہے، لیکن آج میں نے نعت خوانی سنا تو مجھے پتا چلا کہ اچھے ثناخوان مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور نعت مصطفیٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، چاہے کوئی ترنم میں کرے یا نثر میں کرے، لیکن ترنم میں کرنا ہر کس و ناقص کی بس میں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال ہمارے بڑے بھائی حضرت قاری اسرافیل صاحب کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے ہر ایک بچے کو نعت مصطفیٰ گنگنانے سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جس زبان سے نعت پڑھی جاتی ہے وہ زبان کبھی گونگی نہیں ہوتی، جن کانوں سے نعت پاک مصطفیٰ سنی جاتی ہے وہ کان کبھی بہرا نہیں ہوتا، جن آنکھوں سے اس طرح کی محفلیں دیکھی جاتی ہیں اگر بندے خدا ذوق و شوق کے ساتھ دیکھیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان آنکھوں کی بصارت کو نہیں چھینتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز تک چند اچھی باتیں اور معلوماتی باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں، جسے آپ سننے کے بعد باغ ہو جائیں۔ لیکن ہاں، آپ کی شادی کی تقریب میں ضرور آئے ہیں، لیکن آپ یہاں آئیں تو سنیں، اور اگر جو علم میں نہیں ہے اگر آ جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ میرے پیارے، علم کے مطابق عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، بے علم کے مطابق عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس حضرت میرے پیارے، میں نے قرآن مقدس کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت پاک کے چند الفاظ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات قرآن پاک پارہ نمبر 4 سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حضرات، ہم اور آپ آج دنیا کے ہر ایک بڑے بڑے انسان کو سننے کے متمنی رہتے ہیں کہ کاش ہمارے علاقے میں ہمارے بھارت کا پردھان منتری آ جائے کہ میں جس کی تقریروں کو سن لوں۔ ہم اور آپ ہمیشہ اس شے کا متمنی رہتے ہیں کہ کاش ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے کا MLA آ جائے تاکہ میں ان کی تقریروں کو سنوں۔ حضرات، جب آپ کو روکا جاتا ہے یا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی محفلوں میں ذوق و شوق کے ساتھ جاتے کیوں ہیں، آپ ان کی تقریریں سننے کے خواہش مند کیوں ہیں، ہر ایک انسان جواب یہ دیتا ہے، قاری اسرافیل صاحب، میں ان کا لیکچر اس لیے سننا چاہتا ہوں تاکہ میں سنوں کہ یہ ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے علاقے کی ڈیولپ کی باتیں کیا کیا کرتا ہے۔ یعنی حضرات، دنیا کا لیڈر جس علاقے میں جاتا ہے اور جب وہاں لیکچر دیتا ہے تو اس علاقے کی ڈیولپ کی بات ضرور کرتا ہے، اس علاقے کی کامیابی کی باتیں ضرور کرتا ہے۔ اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن پاک جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، جس میں 114 سورتیں ہیں، یہ قرآن جسے ہم 30 پاروں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی اور کا خطاب نہیں بلکہ خالق کائنات کا خطاب ہے۔ اس میں کسی اور کا لیکچر نہیں بلکہ پروردگار عالم کا لیکچر ہے۔ اس میں کسی اور کا بیان نہیں بلکہ وحدہ لا شریک کا بیان ہے۔ حضرات، اپنے ذہانت و فطانت کو ذرا میری طرف کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس لیے کہ میری زبان دھیرے سے کام کرتی ہے، لیکن جب میری زبان پٹری پہ آ جائے تو پھر میری زبان کی طرح کسی کی زبان نہیں چلتی ہے۔ حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ایک دنیا کا انسان دنیا کے لیڈروں کو سننے کے لیے کبھی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، کبھی مکانات و دکانات کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن جب کوئی سوال کرے کیوں جاتے ہو، ہر ایک انسان کا جواب یہ ہوتا ہے وہاں جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں کسیاں پہنچوں تو کسیاں کے علاقے کی ڈیولپ کی بات اس علاقے کے MLA یا اس ضلع کے MP یا اس اسٹیٹ کے میں مکھیہ منتری سے سننا چاہتا ہوں۔ اللہ مسلمانوں، آج تم اس قرآن پاک سے دور ہو گئے ہو، جس قرآن میں 30 پارے ہیں اور جس میں رب کائنات کا خطاب ہے۔ المختصر بتانا یہ چاہتا ہوں، جب کوئی نیتا جس علاقے میں جاتا ہے اس علاقے کی ڈیولپ کی بات کرتا ہے، جو نیتا جس علاقے میں جاتا ہے وہاں کی کامیابی کی باتیں کرتا ہے، لیکن آؤ تو ذرا اس قرآن کو پڑھو، آؤ اس قرآن کو کھولو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ قسم اللہ کی، قرآن پڑھتے جاؤ گے تو تمہیں یہ علم آتا جائے گا کہ پوری دنیا میں ایک ہی کتاب ہے کہ جس کا نام قرآن ہے، جو انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں یہاں کی کامیابی کیسے ملتی ہے، وہاں کی کامیابی کیسے ملتی ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اب رات افسوس اس بات کی ہے کہ آج مسلمان کے بچے ہر ایک تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، یا صرف علم دین سیکھنا مسلمان کے نوجوان بچوں پر فرض نہیں ہے، نوجوان مسلمانوں کے بچوں پر فرض نہیں ہے۔ جو بچے 12 سال کے ہیں یا جو بچے 10 سال کے ہیں، اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ جب تک آپ قبر کے آغوش میں پہنچے نہیں ہیں، آپ پر علم دین کا سیکھنا بہت فرض ہے۔ یہ بہت بڑا آسان ہے مولانا صاحب، آپ میلاد میں آئے، شادی کی محفل تھی، آپ کی تقریر شادی کی موضوع پر نہیں ہوئی۔ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ مولانا صاحب آپ میت کی محفل پر آئے، لیکن آپ کی تقریر میت کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ ارے میرے پیارے، شکایتیں کب تک کرو گے؟ کیا تم
तुम पर इल्म दीन सीखना फर्ज नहीं है? क्या तुम्हें मई मौत के बारे में कुछ जानना जरूरी नहीं है? क्या तुम्हें अपनी जरूरियात की जिंदगी गुजारने के लिए जरूरियात का इल्म जानना जरूरी नहीं है? मेरे प्यारे, आप मुसलमान हो, आप पर भी उतना इल्म दीन सीखना फर्ज है जितना कि एक आलिम दीन को इल्म दीन सीखना फर्ज है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज हम निराला चाहिए लेते हैं। हमें सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, हमें सूरह बकरा पढ़ना नहीं आता, हमने जिंदगी भर कभी कुरान की तिलावत नहीं की, हमने कभी दिल से ये भी ख्वाहिश नहीं की कि आज मैंने जुमा की नमाज पढ़ी है। कुरान पढ़ना तो नहीं जानता, लेकिन जरा मैं कुरान पाक को अपनी आंखों से तो देख लो। इसलिए कि मुसलमान का बच्चा कहता है कि कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान देखना इबादत है। क्या कभी आपने कोशिश की कि अगर मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता तो जरा अपने माथे की निगाहों से उस मुकद्दस कलाम को देख लो जो कलाम काबा के बदरुद दुहा, तैबा के शम्सुद दुहा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, यानी सारी कायनात के मालिक को मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार के सीने पाक पर उतारा गया। हज़रात, कभी आपने उसे देख कर इबादत करने की कोशिश की? नहीं मेरे प्यारे, आज मुसलमानों के पास टाइम कहाँ है कि वो कुरान पाक को देखें? मुसलमानों के पास टाइम ये है कि शादी में आओ, गलत रस्म और रिवाज को जिंदा रखो। हज़रात आइए, मैं आपको शादी के ताल्लुक से पैगाम दिल नवाज देना चाहता हूँ। आपने क्या सोचा है कि शादी किसी खुशी का नाम है? आपने क्या सोचा है कि शादी किसी मसरत का नाम है? हाँ, शादी एक खुशी का नाम है, शादी एक मसरत का नाम है, शादी एक सेलिब्रेट का नाम है, शादी एक हैप्पी डे का नाम है। लेकिन हज़रात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते हैं कि शादी मेरी सुन्नत है। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जो चीज़ मेरे आका की सुन्नत हो वो अल्लाह की इबादत है कि नहीं? जब इंसान सुन्नत मुस्तफ़ा को अदा करता है, हकीकत में वो अल्लाह की इबादत करता है। जिस तरह वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करना, इंसान ने देखा माँ बाप को लेकिन इबादत खुदा की हुई। जिस तरह इंसान मस्जिद को गया, चला तो अल्लाह के घर की तरफ, लेकिन उसका जाना भी अल्लाह की इबादत हो गई। अल मुख्तसर मेरे प्यारे, मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी। मेरे आका ने फरमाया, जिसने किसी आलिम का चेहरा देखा गोया उसने मुझे देखा। हज़रात, आलिम का चेहरा देखना क्या है? यह अल्लाह की इबादत है। क्यों इबादत है? कि जिसने आलिम को देखा उसने हुजूर को देखा, और जिसने हुजूर को देखा, और इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है? अल मुख्तसर मेरे प्यारे, पता ये चला कि इंसान जब माँ बाप को देखता है, उनका देखना अल्लाह की इबादत बन जाती है। इंसान जब आलिम को देखता है, आलिम का देखना अल्लाह की इबादत बन जाती है। इसी तरह जब एक मुसलमान हुजूर की किसी सुन्नत को अदा करता है, ये सुन्नत अल्लाह की इबादत बन जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बहुत हो गया उलमा की तकरीरें और मसाजिद के इमाम की तकरीरें और खुतबा की तकरीरें। आप रोज मिलादों में तकरीरें सुनते रहते हैं कि शादी में नाच और गाने नहीं बजने चाहिए, शादी में ये नहीं होना चाहिए, शादी में वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ, वो पॉइंट ये है कि जब शादी इबादत है तो क्या अल्लाह की इबादत में भी नाच गाने को शामिल किया जाता है या जा सकता है? कसम अल्लाह की, खैरतमंद मुसलमान कहेगा कि हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, और ये सुन्नत नबी अल्लाह की इबादत है। वो इबादत ही नहीं जिसमें गाने और बजाए जाए, नाच किए जाए, डांस किए जाए। इबादत तो वही है जो रब को भी प्यारा हो, मुस्तफा को भी प्यारा। मेरे प्यारे, तो शादी में नाच गाना ऑर्केस्ट्रा ला करके हम अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते। हदीस मुस्तफ़ा के मुताबिक और सुन्नत रसूल की हम तौहीन करते हैं। क्या करते हैं बोलिए? एक तरफ अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं और उस बंदगी में हम ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हरगिज़ माफ नहीं कर सकता।
کہ جو لوگ اللہ کی بندگی میں ڈرامہ بازی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بندگی میں تماشائی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بندگی میں وحیات اور وحشیات کو پھیلایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کی قرآن میں کیا کیا لکھا ہے۔ اے لوگوں، اگر آپ نے زندگی بھر قرآن پاک سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، آج آپ عالی جناب مرحوم ڈاکٹر عبدالحنان کے دولت قدے پر آئے ہیں، میں آپ کو قرآن مقدس کی ایک آیت پاک کے چند الفاظ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَاكِهُ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حضرات ایک بات مزے کی بات آپ ملاحظہ کریں، آج جو لوگ کہتے ہیں یا جن لوگوں کی یہ سوچ اور یہ خیال آتا رہتا ہے جن لوگوں کے دل و دماغ میں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو چھینا ہے، حضرات قرآن میں 114 سورتیں ہیں، لیکن ان سورتوں کے ناموں میں اسماؤں میں ایک سورت کا نام سورہ نساء ہے، جس کا اردو معنی ہوتا ہے عورت، یعنی سورہ عورت۔ میرے پیارے غور سے سنیے گا، وہ اسلام کیسے عورتوں کا حق چھین سکتا ہے کہ جس اسلام میں قرآن آیا اور قرآن میں ایک سورت کا نام ہی سورہ عورت سورہ نساء رکھ دیا گیا۔ اسلام نے کبھی عورتوں کے حقوق نہیں چھینے، اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ اس موضوع پر بھی اگر خطاب کیا جائے تو کئی گھنٹے خطاب بن سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پورے قرآن کا علم کبھی نہیں سیکھا تو آپ جب محفل میلاد میں آئے تو یہاں خطیب جب قرآن کی کسی آیت پاک کو تلاوت کرے اور اپنی گفتگو کا موضوع بنائے، آپ اسے بغور سننے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے پیارے، رب کا قرآن کہتا ہے اے لوگو تم سب شادی کرو، عورتوں میں سے جو عورت تمہیں پسند آ جائے، 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ اسلام نے 4 شادی کی اجازت دی ہے، لیکن اے لوگو 4 شادی کی اجازت دی ہے تو آگے ایک بینڈ بھی لگایا ہے، آگے ایک شرط لگائی ہے، آگے ایک قید لگائی ہے۔ اسلام نے کیا قید لگائی ہے؟ اسلام کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ اے لوگو اگر تم 1 سے زیادہ شادیاں کرو گے، یعنی 1 بیوی کے علاوہ 2 رکھو گے، یا 2 کے علاوہ 3 رکھو گے، یا 3 سے زیادہ 4 رکھو گے، لیکن ہاں 4 رکھنے میں یا 3 یا 2 رکھنے میں اگر تمہارے دل میں یہ خوف پیدا ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ یعنی تمہارے دل میں کوئی ڈر پیدا ہو یا تمہارے دل میں کوئی خوف پیدا ہو، اے پروردگارا اگر میں 1 سے زیادہ بیوی رکھوں گا، 2 یا 3 یا 4 رکھوں گا، اے پروردگارا دل میں یہ گمان، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ قرآن میں حقوق کے بارے میں ہمیں کچھ کہا ہے۔ وہ رب کہتا ہے وَلَا تَعْبُدُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہی سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 3 یعنی پیج نمبر 3 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اللہ کے بندو تم سب میری عبادت کرو، لیکن میری عبادت میں تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَلَا تَعْبُدُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ انسان اللہ کی عبادت کرے، والدین کے ساتھ احسان کرے تب بھی کام نہیں چلنے والا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اس کے ساتھ احسان تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی کرو۔ آج ہم سب کے ساتھ احسان نہیں کیا کرتے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو والدین کے ساتھ حسن معاملہ کا کیا سلوک ان کا رہتا ہے، یا انسان دونوں کام کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے رہتے ہیں؟ اگر پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اچھے ہیں، اجنبی لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا رہتا ہے؟ حضرات آج ہم پورے بھارت میں پریشان حال اس لیے ہیں کہ آج اسلام کا ہر کوئی دشمن ہو گیا، مسلمانوں کا ہر کوئی دشمن ہو گیا، ہماری کلچر کا دشمن، ہماری کتاب کا دشمن، ہماری مسجدوں کا دشمن، ہمارے مدارس کا دشمن۔ اے لوگوں کیا مسجدیں آگے بڑھ کر کسی پر ظلم کرتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا مدارس کے بھی ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا اسلام کا بھی کوئی ہاتھ اور پیر ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا کتاب کی بھی کوئی ہاتھ اور پیر ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو پھر آخر ہمارا اسلام خطرے میں کیوں؟ ہماری مسجدیں خطرے میں کیوں؟ ہمارے مدارس خطرے میں کیوں ہیں؟ اے لوگوں یہ ساری چیزیں خطرے میں اس لیے ہیں کہ آج ہمارے پاس دولت ہے تو آگے
گئی، آج ہمارے پاس ثروتیں تو آ گئی، آج ہمارے پاس جائیدادیں تو ہے، آج ہمارے پاس مال و متاع تو ہے، آج ہمارے پاس جاہ و حشم تو ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ تو ہے، لیکن ہمارا کلچر وہ کلچر نہ رہا جو کلچر 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی دھرتی پہ رہ کر آمنہ کے لال نے ہمیں عطا کیا تھا، کعبہ کے بدر الدجا نے عطا کیا تھا، طیبہ کے شمس الضحیٰ نے عطا کیا تھا۔ آج مسلمانوں کا حال تو یہ ہو گیا، یہ مسلمان اپنے گھر کے نوکر کی خدمت کیا کرے گا؟ یہ مسلمان تو اپنی سماج میں رہنے والے اس عالم دین کی کما حق کو خدمت نہیں کرتا۔ جو عالم دین کبھی مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاتا ہے، جو عالم دین مسلمانوں کا جنازہ پڑھاتا ہے، جو عالم دین مسلمانوں کا نکاح پڑھاتا ہے، جو عالم دین کسی مسلمان کے یہاں بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو فوراً جا کر کے آذان دیتا ہے اور کانوں میں کہتا ہے بچے اگرچہ تو ابھی سننے کی استطاعت نہیں رکھتا، سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا، سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن سن لے تیرے کان میں جو پہلی آواز جا رہی ہے وہ آواز یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے بچے سن لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اس کے علاوہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ حضرات امام صاحب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے بچے کے کان میں پہلی دعوت اسلام دیتا ہے، حالانکہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ اے لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ قوم کے مسلمان جو قوم کو جس قوم کے بچوں کو یہ امام صاحب یا مساجد کے ائمہ ہر طرح کی تبلیغ و ارشاد ان بچوں کے بیچ میں کرتے رہتے ہیں، یہ قوم کما حق ہو اپنی مسجد کے امام کا خیال نہیں کرتے تو یہ قوم کیا خیال کرے گی اپنے گھر کے اس نوکر کی جو کبھی آپ کے جوتے صاف کرتا ہے، کبھی آپ کے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے۔ لیکن چلو 1400 سال پہلے کی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ عظیم انسان جس کے بارے میں کیا کہنا، قسم اللہ کی جس نے بھی اس کی زندگی پڑھی اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ آدم سے لے کر عیدم تک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سب سے معظم و بہتر پیدا کیا ہے تو اس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات ہمارے اور آپ کے حال کا کیا کہنا، ہمارا نوکر آ جائے تو اگر کوئی ہمارا عزیز یا بڑا مہمان آتا ہے تو ہم نوکر کو چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نوکر میرا نہیں ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ انسان بڑا اچھا ہے، پاپولیشن والا ہے، لیکن اس کے گھر میں یہ گندے کپڑے پہننے والے کون ہیں؟ لیکن اے میرے پیارے آؤ، دنیا کے سب سے عظیم انسان کا نوکر جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ خدمت تو بے شمار کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا جب بھی تہجد کی نماز پڑھنے کو بیدار ہوتے تو پانی کا لوٹا لے کر حضرت ربیعہ بن کعب حاضر ہوتے اور حاضر ہونے کے بعد آپ کو روز تہجد کے لیے وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے آقا نے پوچھ دیا اے ربیعہ یہ بتا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غربت کا یہ عالم ہے کہ کوئی باپ مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے، غربت کا یہ عالم ہے اگر میں کہیں سے شادی بھی کر لیتا ہوں تو لڑکی رکھنے کے لیے میرے پاس مکان نہیں ہے کہ میں جہاں شب زفاف کی بھی رات گزار سکوں۔ میرے پیارے غور سے سنیے گا، میرے آقا جانے کائنات نے پوچھا کہ تم اس لیے شادی نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اس لیے شادی نہیں کر رہا ہوں۔ وہ حضرت ربیعہ بن کعب واپس چلے گئے، پھر رات کی تاریکی آتی ہے، مصطفیٰ بستر استراحت سے بیدار ہوتے ہیں، تہجد کا وقت آ گیا، حضرت ربیعہ بن کعب پانی کا لوٹا لے کر حاضر ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے پھر وہی کہا، واپس چلا گیا۔ اب سوچ رہا ہے کہ اب میرے آقا کہیں گے تو ربیعہ تم شادی کر لینا، اس لیے کہ حضور کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے نبی ضرور انتظام فرمائیں گے۔ حضرت ربیعہ بن کعب تیسرے دن یہ سوچ کر آ رہے ہیں، لیکن پانی کا لوٹا لے کر حاضر ہے، مصطفیٰ کو وضو کرا رہے ہیں، فراغت ہوتی ہے، واپس جا رہے ہیں، بار بار
ٹکر ٹکر پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ آمنہ کے لال دیکھ لے، عبداللہ کے نور نظر دیکھ لے، فاطمہ الزہرا کے بابا جان دیکھ لے۔ حضرات محترم غور سے سنیے گا، حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں جیسے ہی میں پہلا پیر باہر نکال رہا تھا، میرے آقا نے مجھے آواز دی اور مسکراتے ہوئے آواز دی، یہ ہنسنے والا کوئی اور نہیں، اے میرے پیارے میرے مصطفیٰ ہنستے تو ساری کائنات ہنسنے لگتی تھی، میرے آقا مسکراتے تو روتے ہوئے دل ہنس پڑتے ہیں۔ میرے آقا نے مسکرا کر آواز دی، ربیعہ بن کعب کیا کہتے ہو، شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ شادی کا انتظام کر دیں، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ المختصر میرے پیارے، اس لیے کہ آپ کی ذوق سماعت سے مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب میری تقریر کا خاتمہ ہونا چاہیے اور میری تقریر یہی بند ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا میں اس موڈ کا خطیب نہیں کہ میں پہلے منٹ سے ہی اپنی مکمل تقریر کی شفافیت کی جولانیت کے ساتھ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے دہلیز تک پہنچوں، میں وہ خطیب نہیں۔ میں تو چند منٹ لینے کے بعد اپنی آواز کو ایک پلیٹ فارم میں لاتا ہوں، اس کے بعد اردو کے تنتن و تمتراک کے ساتھ کچھ بولنے کی صحیح و سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ اے میرے پیارے، میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے حضرت عثمان غنی سے کہا اے عثمان غنی، ربیعہ بن کعب کی شادی کرنی ہے، تم ایسا کرو کھجور کے کٹلی کی طرح سونے کا انتظام کرو۔ المختصر میرے پیارے، حضرت ربیعہ بن کعب نے نکاح کیا نکاح میرے آقا نے ایک پڑوس کی لڑکی کے ساتھ کر دیا، واقعہ بڑا طول ہے، اب نکاح ہو گیا ہے۔ حضور نے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کر دیا، حضور نے کپڑے کا انتظام کر دیا، حضور نے